کیلا بھی ہوگا، انگور بھی ہوگا، انار بھی ہوگا، اور دنیا کے بہترین کھانے جس کی بات کی جائے، مثال دی جائے، تو وہ سب میں کھا لیتا ہوں الحمدللہ۔ تو مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے اس نعمت کو کھانے کی وجہ سے میری بھوک بھی مٹ جاتی ہے، میری پیاس بھی بڑھ جاتی ہے۔ اس کے بعد آپ نے پوچھا کہ تمہیں گرمی، سردی، نیند، سستی، غنودگی، نامانوسیت، وحشت، یہ تمام چیزیں، ان سب چیزوں کے بارے میں جب بیمار پڑتے ہو، اب دیکھو آپ پوچھ رہے نا ان سے کہ بھائی ہاؤ یو اسپینڈنگ یور ٹائم آف یور لائف ان دس گنبد ان سائڈ آف ڈیپ آف دا واٹر۔ تو اس نے کہا کہ نہیں الحمدللہ، نہ مجھے نیند آتی ہے، نہ مجھے جو ہے خوف محسوس ہوتا ہے، نہ میں بیمار پڑتا ہوں، نہ مجھے کسی قسم کی کوئی پریشانی ہے، I'm 100% اوکے with that۔ تو پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا عاصم بن برقیہ رضی اللہ عنہ کو کہ سمندری گنبد کو اٹھا کے دوبارہ سمندر کی تہ میں پہنچا دو، اور پھر آپ نے اپنے مصاحبوں سے فرمایا کہ اے لوگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اب سب پر رحم فرمائے، اندازہ لگاؤ کہ والدین کی دعا کس قدر مقبول ہوتی ہے، لہذا ماں باپ کی دعا حاصل کرو اور ماں باپ کی بد دعا سے بچو۔ سمجھ میں آ گئی؟ باتیں تو بہت ساری ہیں کرنے کی، ٹھیک ہے، لیکن come to the conclusion. We must learn, we must know, we must gain, we must get this knowledge that ماں باپ ہمارے لیے ہماری جنت اور جہنم ہے۔ ہم نے سنا نا سرکار علیہ السلام کی حدیث میں ہمارے یہاں نوجوانوں کا کیا طرز عمل ہے ماں باپ کے ساتھ۔ I'm not pointing at you. I'm talking to those also they watching us YouTube channel and those amongst us. ہم اپنے سب اپنے ماں باپ کے ساتھ کیسے ٹریٹ کرتے ہیں، ماں باپ کے ساتھ کیسے بہیو کرتے ہیں، ماں باپ کے ساتھ کیسے گفتگو کرتے ہیں۔ میں کسی سے نہیں پوچھوں گا، ٹھیک ہے؟ And I told you, this is what you give, that you get. کل کو دیکھیں ایک اصول ہے دنیا کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے۔ ہم بھی چھوٹے تھے تو ہمیں بھی لگتا تھا جیسے کہ مطلب کہ یار ہم کبھی بڑے نہیں ہوتے، بڑا ہونا پڑتا بھائی، ہمارے اختیار میں تھوڑی ہے، شادی بھی ہوتی ہے، پھر بچے بھی ہوتے ہیں۔ اب وہ اتنا چھوٹا سا بچہ جس کو باپ نے، جو یہاں پر شادی شدہ حضرات بیٹھے، انہیں پتہ ہوگا کہ ان کی اولاد ان کے لیے کیسی آکسیجن ہے۔ یعنی اولاد بیمار ہو تو ماں باپ کے حلق سے کھانا نیچے نہیں اترتا، اولاد اگر تکلیف میں ہو تو ماں باپ بے چین ہو جاتے جیسے مچھلی سمندر سے باہر۔ اگر اولاد ساری رات جگائے تو ماں باپ ساری رات جاگتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہم نے کوئی ویڈیو کیمرے سے شوٹنگ نہیں کی کہ ہمارے ماں باپ نے ہمیں کیسے پالا بچپن میں، ہمارے نخرے کیسے اٹھائے۔ ہم آپ کو کوئی ریکارڈنگ تو نہیں ہے، مگر that we're going to learn when you become a parent, a father, a mother۔ پھر پتہ چلے کہ ہمارے ماں باپ نے بھی ہمیں کیسے پالا ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو وہ نوجوان جب باپ کا سینہ یوں تھا اور بچہ اپنے پاؤں پہ چلنا بھی نہیں جانتا تھا، گر جاتا تھا، تو باپ اسے ہاتھ پکڑ کے چلنا سکھاتا تھا۔ پھر ایک ایسا وقت آیا کہ باپ کا سینہ یوں ہو گیا، باپ کی کمر جھک گئی اور بیٹا یوں ہو گیا۔ اب جب باپ اسے کوئی بات کہے اور اولاد کہے نہیں، you don't know nothing, what is going on in this society, I know better than you, then you gone۔ خلاص بات ختم ہو گئی۔ آپ سمجھ گئے؟ وہ جو دکھ، وہ درد، وہ تکلیف، وہ جو باپ کو ملتی ہے اس کے سینے پہ جا کے جس طریقے سے تیر کی طرح لگتی ہے، right now you can't imagine۔ I'm talking to those they are youngsters۔ When the time will come, then you come to know, then you'll get the knowledge what I've done۔ بہت تکلیف ہوتی ہے کیونکہ جب اتنا سا ہوتا ہے نا بچہ تو باپ اسے کان پکڑ کے موڑ بھی دیتا ہے، لیکن وہ 6.5 فٹ کا جب نکلتا ہے باپ بیچارہ سوکھ جاتا ہے، کیونکہ یہی ہوتا ہے۔ ایک وقت ہوتا ہے کہ باپ تر و تازہ ہوتا ہے، اولاد کمزور ہوتی ہے، لیکن وقت آتا ہے کہ باپ کمزور ہو جاتا ہے، اولاد تر و تازہ ہوتا ہے۔ اس وقت
ایک ایک ورڈ, ایک ایک لفظ وہ ماں باپ کے سینے میں چبھتا. تو کیا ہم ان لوگوں میں سے تو نہیں ہیں کہ جو اپنے ماں باپ کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں, بدتمیزی کرتے ہیں, زبان درازی کرتے ہیں, ماں باپ کو سکھاتے ہیں. ہم میمنی میں تو کہتے ہیں ویسے بھائی ہوئے کیا ہے کہ کرو خبر. صحیح ہے, آپ کو کیا پتا ہے؟ اب گجراتی میں اس کو کیا بولتے ہیں, کیسے بولتے ہیں امام صاحب؟ تو آپ کو کیا پتا ہے اس کو گجراتی میں کیسے بولیں گے؟ تمہارے سو خبر ہے, تمہارے سو خبر. آپ کو کیا پتا ہے؟ کیا مجھ کو پتا ہے؟ اس کو کیسے بولیں گے گجراتی میں؟ مانے خبر سے, تمہارے سو خبر مانے خبر سے. گجراتی بھی سیکھ گیا نام لوگوں کی برکت سے, الحمدللہ. یہ بڑا بھاری جرم ہے اور یہ ہوتا ہے. ماں باپ اگر کوئی ایسی بات کہیں کہ جس میں ظاہری طور پہ آپ کو نقصان لگ رہا, خدا کی قسم, just make the deal. Just make the deal. Close your eyes, close your ears. Okay, just make the deal. Turn your head down. Okay, inshallah, that loss will come back to you as a shape of the Prophet, inshallah. بات سمجھ میں آئی میری؟ یعنی وہ نقصان جو ہمیں نقصان لگ رہا ہے انشاءاللہ تعالیٰ, وہ اللہ کی رحمت سے, ماں باپ کی اطاعت کی برکت سے وہ ہمارے حق میں فائدے کی صورت میں واپس آئے گا انشاءاللہ. کہہ دو سبحان اللہ. سوچتے ہو آپ لوگ بھی کہاں سبحان اللہ کہتے ہیں؟ بھائی کہہ دیا کرو سبحان اللہ. یہ ایک بار سبحان اللہ کہتے ہیں اسے کیا ملتا ہے؟ سب کچھ آپ بتاؤ, آپ میں سے کوئی بتا دیں جلدی سے. جو ایک بار سبحان اللہ کہتا ہے اسے کیا ملتا ہے؟ جی فرمائیے. 10 نیکیاں ملتی ہیں. ماشاء اللہ. جی لا الہ الا اللہ. اوکے آپ بتائیں گے. جنت میں ایک ٹری ملتا ہے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ ہمارے شہزادے نے بتا دیا. ماشاء اللہ جنت میں ایک درخت مل جاتا ہے الحمدللہ رب العالمین. اس درخت کے نیچے کیا ہے, 500 سال تک عربی نسل میں گھوڑا بھاگتا رہے, اس درخت کی شیڈ چھاؤں ختم نہیں ہوگی انشاءاللہ. اوکے آپ پیارے اسلام میں کنکلوژن یہ ہے کہ ماں باپ کا ادب کرنا. کیا کرنا ہے؟ تو جب ہم کسی کام کے لیے نیت کرتے تو کیا کہتے ہیں؟ کیسے کہتے ہیں؟ زور سے کہتے ہیں نا. ماں باپ کے ساتھ زبان درازی نہیں کریں گے, ماں باپ کے ساتھ اونچی آواز میں بات نہیں کریں گے, ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی نہیں کریں گے. صحیح ہے, بات سمجھ میں آئی؟ The great lesson you can learn, you can get, you can find in this qafila, inshallah, that is, alhamdulillah, the respect of the parents, alhamdulillah, rabbil alamin. خدا کی قسم اگر ہم ماں باپ کی عزت کرنے والے بن گئے, ماں باپ کا ادب کرنے والے بن گئے, دنیا کے راستے آخرت کے راستے ہمارے لیے ایسے کھلتے چلے جائیں گے کہ ہمیں خدا کی قسم حیران ہو جائیں گے ہم کہ یار یہ کام تو ایسے ہو رہا تھا, لیکن اللہ کی رحمت سے ہمیں پتہ نہیں ہوگا کہ پیچھے میری ماں کی دعائیں میرے حق میں اللہ کی بارگاہ سے قبولیت کے پروانے لے کر آ رہی ہوگی. پیچھے میرے باپ نے جو میرے حق میں ہاتھ اٹھایا تھا دعا کے لیے, اس کی وجہ سے مجھے یہ کامیابی مل گئی الحمدللہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کیا کہ اللہ عز و جل جنت میں جو میرا پڑوسی ہے نا, میں اسے ملنا چاہتا ہوں. جنت میں جو میرا پڑوسی ہوگا. دیکھیں ہم دنیا میں دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ عز و جل ہمیں جنت الفردوس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس عطا فرما. کرتے ہیں یہ دعا؟ کون کون کرتا ہے؟ سب کرتے ہیں. مرحبا, ٹھیک ہے. جو نہیں کرتا وہ بھی کرنا شروع کر دے. تو پڑوس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہہ دو سبحان اللہ. تھوڑا سا ٹائٹ ہو جائے, مجھے پتا ہے آپ لوگ کو نیند چڑھی ہوئی ہے, لیکن بی اسٹرانگ. اوکے انشاءاللہ. آخری چند باتیں ہیں. تو حضور علیہ السلام کا پڑوس خوش نصیبوں کو ملے گا انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے. انشاءاللہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے, غوث پاک کے صدقے, انشاءاللہ داتا صاحب خواجہ صاحب کے صدقے, بابا صاحب کے صدقے, انشاءاللہ اللہ ہمیں بھی جنت الفردوس میں پڑوس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھیک عطا فرمائے. ٹھیک ہے. جو دیگر انبیاء گزرے ہیں ان کے لیے بھی یہ شرف ہے کہ ان کی امتی بھی ان کے لیے پڑوس کی دعا مانگتے تھے. بات سمجھ رہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا اللہ عز و جل وہ کون خوش نصیب شخص ہے کہ جو جنت میں میرا پڑوسی ہوگا. ٹھیک ہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ فلاں فلاں جگہ ایک قصائی ہے. قصائی سمجھتے ہیں؟ پوچھے. اوکے وہاں جاؤ, وہ تمہارا پڑوسی جنت میں. تو آپ بڑے حیران ہیں کہ قصائی میرا پڑوسی کیسے ہو سکتا ہے, لیکن بہت اللہ کے نبی نے آپ نے اطاعت کی, آپ تشریف لے گئے.
آپ قصائی کے پاس گئے، سارا دن اس کے پاس بیٹھے رہے، آپ اس کو ایبزرو کرنا چاہتے تھے کہ وہ کون سا ایسا نیک عمل کرتا ہے کہ جس کے سبب اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قیامت کے دن میرا پڑوس عطا فرمائے گا۔ تو سارا دن آپ نے اسے دیکھا کہ وہ گاہک آتے رہے، وہ انہیں گوشت کاٹ کے دیتا رہا، ٹھیک ہے نا، کوئی خاص عمل نہیں کیا۔ پھر اس کے بعد جب دکان بند کرنے کا وقت آیا تو موسیٰ علیہ السلام کو اس نے دیکھا، اسے اندازہ ہوا کہ بہت معزز شخصیت ہے، موسیٰ علیہ السلام کتنے حسین ہوں گے، کتنے خوبصورت ہوں گے، کتنے شاندار ہوں گے اللہ کے نبی موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبی علیہ السلام۔ تو اس نے عرض کی کہ حضور مجھے لگتا ہے مسافر ہیں، میرے ساتھ میرے گھر چلیے تاکہ میں آپ کی خدمت کروں۔ تو آپ تو چاہتے تھے کہ کوئی ایسا سبب بنے کہ مجھے اس کے عمل کے بارے میں پتہ چل جائے کہ کون سا ایسا عمل کرتا ہے۔ تو آپ علیہ السلام اس کی دعوت قبول کی، اس نے تھوڑا سا گوشت دیا، گھر لے کر گیا، اس نے اچھا سا کھانا پکایا۔ اس کے بعد کھانا پکانے کے بعد اس نے دسترخوان لگایا۔ دسترخوان لگانے کے بعد اس نے چھت پر ایک ٹوکری ٹنگ رہی تھی بڑی سی، صحیح ہے نا، وہ ٹوکری اتاری اور اس کے بعد کھانے کے نوالے بنا کر 2 نوالے ٹوکری کے اندر ڈالتا، 2 نوالے ٹوکری کے اندر ڈالتا، 1 نوالا خود کھاتا۔ موسیٰ علیہ السلام کو بڑی حیرت ہوئی، ٹوکری کے اندر کیسے نوالا ڈال رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اتنے میں دروازے پہ دستک ہوتی، تو جیسے ہی دستک ہوتی ہے تو وہ شخص اٹھ کر جاتا ہے دروازہ کھولنے کے لیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام تجسس کی وجہ سے وہ ٹوکری پر جو کپڑا رکھا ہوتا ہے اس کپڑے کو جب پلٹتے ہیں تو اندر دیکھتے ہیں کہ 2 کمزور سے نحیف و نرا ہے، ٹھیک ہے نا، بالکل کمزور ضعیف بوڑھے ایک مرد اور ایک عورت موجود ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو جیسے ہی وہ مرد اور عورت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ہم کیا دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں شہادت کی موت عطا فرما۔ تو اس امت کے لوگ بھی اپنے نبیوں کے لیے یہی دعا کرتے تھے۔ تو جیسے ہی انہیں دیدار موسیٰ علیہ السلام عطا ہوتا ہے وہ کلمہ پڑھتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کا، اور اس کے بعد ان دونوں کا انتقال ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہی یہ شخص دروازے سے واپس پلٹتا ہے، جب وہ ٹوکری کے اندر دیکھتا ہے تو اس کے ماں باپ کا انتقال ہو چکا ہوتا ہے، تو وہ کہتا ہے ہو نہ ہو آپ یقیناً اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام ہیں، کیونکہ میں نے اپنے ماں باپ کو بچپن سے یہ دعا مانگتے سنا تھا کہ یا اللہ ہمیں موسیٰ علیہ السلام کے جلووں میں موت عطا فرمانا۔ آپ کا دیدار ہوا، انہیں موت عطا ہو گئی، تو آپ نے فرمایا اور کیا دعا کیا کرتے تھے؟ تو اس نے عرض کی وہ یہ دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ میرے بیٹے کو جنت میں موسیٰ علیہ السلام کا پڑوس عطا فرمانا، ٹھیک ہے۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ بات سنی تو آپ نے فرمایا اے نوجوان تجھے مبارک ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیری دعا قبول کر لی، تو جنت میں میرا پڑوسی ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ ہے ماں باپ کی دعا، جنت میں پڑوس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چاہیے، اللہ کی رضا چاہیے، کامیابی چاہیے، عزت چاہیے، دولت چاہیے، شہرت چاہیے، طاقت چاہیے، بیماریوں سے نجات چاہیے، پڑھائی میں کامیابی چاہیے، ایجوکیشن میں ترقی چاہیے۔ دنیا کا کوئی ایسا مرض نہیں، کوئی ایسی چیز نہیں، کوئی ایسی نعمت نہیں جو ماں باپ کی دعا سے ہمیں نہ مل سکے، ٹھیک ہے۔ تو ہم سب نیت کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اگر آج تک ہم میں سے کسی نے ماں باپ کی شان میں گستاخی کی ہو، بدتمیزی کی ہو، تو گھر جا کر سب سے پہلے کیا کرے گا؟ صحیح، معافی مانگے گا، قدموں میں بیٹھ جاؤ یار، ماں باپ کے بھائی انہی سے تو دنیا میں آئے ہیں، ماں کے ہاتھ چومو، باپ کے ہاتھ چومو۔ یہ حدیث مبارکہ ہم میں سے ہر کسی نے سنی ہوگی کہ باپ کے قدموں کے نیچے کیا ہے بھائی۔ یہ ماشاءاللہ لیوسٹن والے جو ہے نا، جو سکا والوں سے بازی لے کے جا رہے ہیں، ہر جواب یہیں سے آ رہا ہے بھائی، ایسا نہیں کرو گے۔ کیا ہے؟ جنت کی چابی ہے، اچھا آپ نہیں لے کر آ رہے ہو۔ باپ کے قدموں کے نیچے کیا ہے بھائی؟ عمر جنت کی چوکھٹ ہے، چوکھٹ دروازہ، اوکے ٹھیک ہے۔ اور ماں کے قدموں کے نیچے کیا ہے؟ ماں کے قدموں کے نیچے کیا ہے؟ جنت ہے نا۔ تو بھائی جنت کی چوکھٹ کو چومو گے، جنت کو چومو گے تو جنت بھی ملے گی نا انشاءاللہ تعالیٰ۔ کتنی بڑی بات ہے یار۔ ایک بندے نے مجھے کیا کہا، ایک شخص نے کہا یار ماں کے ساتھ وہ خوش تھا،
تو ماں جو ہے وہ مطلب یہ نہیں کہ بھائی میری ماں راضی ہے باپ ناراض. تو میں نے کہا ارے بھائی ڈاکٹر تھا ہوں, ٹھیک ہے نا, ساؤتھ افریقہ کی بات کر رہے. تو میں نے کہا میرے بھائی جنت راضی ہے آپ سے, صحیح ہے نا, باپ آپ سے ناراض ہے, جنت کی چوکھٹ ہے. تو بھائی دروازہ کھلے گا تو جنت میں داخل ہو گئے نا, جب دروازہ بند ہوگا جنت میں کیسے جاؤ گے؟ تو اس کو وہ دماغ پہ لگی بات, جا کے کہا ہے باپ سے بھی جو ہے وہ صلح کرنا ضروری ہے. تو باپ بھی راضی ہو, ماں بھی راضی, جنتی ہو. آپ کو ایک شخص نے کہا یار میں آپ کو یہ 5000 اسکوائر میٹر کا شاندار بنگلہ دیتا ہوں, ٹھیک ہے نا, چابی نہیں ہے آپ کے پاس, آپ کھڑے ہو وہاں پہ 2 گھنٹے سے, بھائی چابی تو دو, اندر کیسے جاؤں؟ تو جب تک دروازہ راضی نہیں ہوگا, دروازہ نہیں کھلے گا, جنت میں نہیں جاؤ گے. تو باپ کو بھی راضی رکھنا, ماں کو بھی راضی رکھنا. ہوتا یہ ہے کیا کہ جی باپ کے ساتھ بنی ہوئی ہے ماں کے ساتھ بگڑی ہے, یا ماں کے ساتھ بنی ہوئی ہے باپ کے ساتھ بگڑی ہے. تو بحیثیت اولاد, یہ ٹاپک بہت طویل ہے, بٹ ہم کمنگ ٹو دی کنکلوژن. بحیثیت اولاد ہمیں ون سائڈڈ نہیں ہونا, یہ ذہن میں رکھیے گا. ہمارے لیے ماں بھی اہم ہے اور باپ بھی اہم ہے, ٹھیک ہے نا. بلکہ باپ جتنی سختی اولاد کے لیے اٹھاتا ہے نا, جب باپ بنو گے تو پتہ چلے گا. ہر طرح کی سختی, گرمی, نرمی, آندھی, صحیح ہے نا, طوفان, وہ کیا فیس کر کے آیا ہے بازار میں. وہ بیچارہ کن چیزوں کو جھیل رہا ہے اپنے بیوی بچوں کو سکھ دینے کے لیے. دنیا اس پر کلام نہیں ہے, سمجھ گئے. ماں کی فضیلت بیان کی جاتی, باپ کی فضیلت کون بیان کرے؟ اللہ موقع عطا فرمائے, انشاءاللہ باپ کی فضیلت بھی بیان کریں گے. جزاک اللہ آپ سب کا, آپ لوگوں نے اپنا وقت عطا فرمایا, اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو برکت عطا فرمائے. بالخصوص ہمارے لیونگسٹن کے ماشاءاللہ پیارے پیارے اسلامی بھائی, اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو دونوں جہان کی بھلائی عطا فرمائے, خیر عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو قافلوں میں سفر کرنے کا شرف عطا فرمائے. دعوت اسلامی کی سب کھولے. امام صاحب نے بتایا ماشاءاللہ اللہ کی رحمت سے کہ مدنی چینل دیکھتے ہیں یہ, اور بھی دیگر جتنے اسلامی بھائی ہیں اپنے گھروں کے اندر مدنی چینل کو رائج کریں, ٹھیک ہے نا. دعوت اسلامی نے الحمدللہ کڈس کے لیے بھی مدنی چینل دیا, ہمارے بچوں کو غلام رسول اور کنیز فاطمہ, یہ ساری چیزیں بھی موجود ہیں اللہ کی رحمت سے. الحمدللہ رب العالمین, دنیا اور آخرت کی برکتیں نصیب ہوگی انشاءاللہ. آمین بجاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم, وما علینا الا البلاغ.